آزادی مارچ کا آغاز ہو گیا ہے اور عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر کے اندر ہی ڈی جی آئی ایس آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صبح جو اعظم سواتی صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، فوجی افسران کے نام لیے تھے کہ وہ میرے اوپر مبینہ تشدد ان کے کہنے پہ کیا گیا۔ اس حوالے سے اب رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے، اس کی تفصیلات آپ کو بتاؤں گا۔ ارشد شریف صاحب کا جو مرڈر ہوا ہے اس کی جو تحقیقات ہونی ہے اس حوالے سے حکومتی موقف سامنے آیا ہے، وہ بھی آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سے شیئر کروں گا۔ سینئر صحافی چودھری غلام حسین صاحب کے حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں، کوشش ہوگی کہ آج کی اس مختصر ویڈیو کے اندر وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے۔ جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آزادی مارچ کا آغاز ہو گیا ہے اور خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر کے اندر ڈی جی آئی ایس آئی کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم غیر سیاسی ہیں، سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن گزشتہ روز جو انہوں نے پریس کانفرنس کی، اتنی سیاسی پریس کانفرنس تو شیخ رشید بھی نہیں کرتے، اس حد تک خان صاحب نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کان کھول کے سن لو، میں بھی بہت ساری باتوں کا جواب دے سکتا ہوں، بہت ساری چیزیں سامنے لا سکتا ہوں، لیکن اس سے اداروں کا نقصان ہوگا، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، اور مضبوط ادارے ہمارے مضبوط ملک کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی ایڈ کیا کہ میں نواز شریف نہیں ہوں جو ملک سے بھاگ جاؤں گا اور باہر جا کے لندن میں بیٹھ کے اداروں کو ٹارگٹ کروں گا، فوج کو ٹارگٹ کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ اگر ہم نے حقیقی آزادی لینی ہے تو اس کے لیے مضبوط فوج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مضبوط فوج کے علاوہ یا اس کے بغیر یا مضبوط اداروں کے بغیر ہم حقیقی آزادی نہیں لے سکتے۔ مجھے اپنے اداروں کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں ایک طرح سے خیال ہے، اور مجھے اس چیز کا ادراک ہے کہ ادارے مضبوط ہونے چاہیے، تو لہٰذا میں کوئی جواب آپ کو نہیں دوں گا۔ لیکن خان صاحب نے ٹون ایک طرح سے سیٹ کر دی ہے۔ گزشتہ روز جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس کے بعد سے بھی بہت ساری اس طرح کے تبصرے ہو رہے تھے، اس طرح کی انفارمیشن سامنے آ رہی تھی کہ کیا اب اس کا کوئی سیاسی رد عمل آئے گا، اس طرح کی پریس کانفرنس کیوں ہوئی، کیا یہ حکومت کی ناکامی ہے، 13 جماعتوں کی حکومت ہے، کیوں اداروں کو خود آ کے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے، حکومت کدھر ہے، کیوں نہیں وہ آ کے سامنے کوئی چیز رکھتی، کیوں نہیں وہ اداروں کو ڈیفینڈ کرتی، کیوں نہیں وہ بیانیاں بنا سکتی، 13 جماعتوں کی حکومت ہے، اداروں کو کیوں مجبوراً آ کے سامنے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے۔ اینی وے خان صاحب نے جو اپنی تقریر کا آغاز کیا ہے اپنی پہلی سپیچ سے ہی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں خان صاحب کے لہجے میں تلخی بھی ہوگی، اور جو بھی چیزیں ان کے ذہن میں ہیں اس حوالے سے وہ کھل کے بات بھی کریں گے، اور کیا پتا کوئی انفارمیشن وغیرہ بھی شیئر کریں، اور حکومت کے حوالے سے ان کا جو موقف ہے اس پہ بھی انہوں نے بات کی اور شدید تنقید کی موجودہ حکومت کے اوپر۔ اچھا، دوسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، اعظم سواتی صاحب نے صبح ایک پریس کانفرنس کی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں انہوں نے آئی ایس آئی کے افسران کے نام لیے تھے، فوجی افسران کے نام لیے تھے، ان پہ الزام لگایا تھا کہ ان کی ایما کے اوپر یا ان کے کہنے کے اوپر میرے اوپر تشدد کیا گیا، ایف آئی اے نے مجھے کسی ایجنسی کے حوالے کر دیا۔ اب یہ بڑے سنگین نوعیت کے الزامات ہیں، ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے الزامات میں صداقت نہ ہو سکتا ہے ان کے الزامات میں صداقت ہو سکتا ہے ان کے الزامات میں کچھ حد تک صداقت ہو، یہ تو تحقیقات ہوں گی تو چیزوں کا پتہ چلے گا۔ اور انہوں نے آرمی چیف سے بھی اپیل وغیرہ کی تھی کہ یہ جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کو بند کیا جائے۔ اینی وے اب اس میں ایف آئی اے کا کردار بھی تھا، کیونکہ ایف آئی اے نے ان کو گرفتار کیا تھا۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے آج ایف آئی اے کے ایک آفیسر کے ساتھ پریس کانفرنس کی، ان کو ساتھ بٹھا کے، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ اپنا موقف سامنے رکھیں گے۔ اب جس کے اوپر بھی الزام لگے گا وہ آ کے اپنا جواب خود دے گا۔ ہم ایز اے حکومت دفاع تو کریں گے، لیکن کسی کے اوپر آپ الزام لگا دیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ آگے سے جواب نہ دے۔ تو لہٰذا یہ ایف آئی اے کے جو افسر ہیں یہ اپنا موقف سامنے رکھیں گے، اور انہوں نے اپنا موقف سامنے رکھا۔ اچھا، اب یہ بڑی جو ہے نا ایک پرابلمٹک چیز ہے، اگر اسی طرح ہر کوئی آفیسر اٹھ کے آ کے اپنا موقف سامنے رکھنا شروع ہو گیا تو جو بھی سیاسی مخالف آپ کا کسی کو کچھ کہے گا تو کیا افسران آ کے اس کا دفاع کریں گے اپنے؟ اس لیے کہ جب بھی سیاسی مخالفین آپ پہ الزام لگاتے ہیں، اس میں وہ اداروں پہ بھی الزام لگاتے ہیں، افسران پہ بھی الزام لگاتے ہیں، تو یہ سیاسی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ ان کو کور پرووائڈ کرے، ان کا دفاع کرے۔ اب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ افسران آ کے خود کریں گے تو اس سے ملک میں کیا ماحول بنے گا، اس کا اندازہ جو دیکھ رہے ہیں، جو سن رہے ہیں، وہ خود لگا سکتے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ارشد شریف صاحب کا جو مرڈر ہوا نیروبی میں، کینیا میں، اس کی تحقیقات وہاں پہ بھی چل رہی ہیں۔ پاکستان سے بھی ایک کمیشن جا رہا ہے، وہ کتنی سچائی سامنے لے کے آئے گا
اس حوالے سے بہت ساری ریزرویشن کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے. جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, اس کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کا یہ ایک اور بیان سامنے آیا ہے کہ یہ جو قتل کی تحقیقات ہونی ہے, ان کے جو مرڈر کی تحقیقات ہونی ہے, اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کی قیادت سے بھی تحقیقات کی جائیں گی. اگر کوئی ایسی لیڈ ہے تو ضرور کی جائے, ہر اس شخص سے تحقیقات کی جائیں جس سے سچائی سامنے آ سکے, پتہ چل سکے کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ کیا ہوا. لیکن اس میں جو جس طرح کا کہنا کہ جی عمران خان سے کیا جائے گا, پی ٹی آئی کے دیگر لیڈرشپ سے تحقیقات کی جائیں گی, تو ایک طرح سے آپ نے اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک طرح سے آپ اس کو کنٹروورشل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہوگا اگر ایسا ہوا. اس کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے. ایک صحافی کا مرڈر ہوا ہے, وہ صحافی جو ملک چھوڑ کے جانے پہ مجبور ہوا, اس کے اوپر مختلف ایف آئی آرز تھیں, اس نے خود کو پاکستان میں محفوظ نہیں سمجھا اور وہ کینیا چلا گیا. ان ساری چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیے. اور جس طرح ان کی فیملی سے بھی میری بات ہوئی تھی اور اس وقت بھی ان کی والدہ نے کہا تھا کہ عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے, سپریم کورٹ لیول کا ایک ہو کمیشن بنے اور وہ کمیشن تحقیقات کرے تاکہ ساری چیزیں سامنے آئیں. کیونکہ یہ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے کہ ارشد شریف صاحب کے ساتھ یہ کیوں ہوا. کیونکہ ارشد شریف صاحب نے سپریم کورٹ کو بھی خط لکھا تھا, صدر مملکت کو بھی خط لکھا تھا, ان کو جو دھمکیاں آ رہی تھی, ان کو جو مسائل تھے. اب کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کو ملک سے نہیں جانا چاہیے تھا, لیکن ارشد شریف صاحب جو ہیں وہ ایک تحقیقاتی صحافی ہیں, وہ دنیا بھر سے خبریں نکلوا کے لاتے تھے. تو اپنے حوالے سے جو ان کے پاس خبریں تھیں کہ مجھے یہاں پہ خطرہ ہے یا نہیں ہے, اب اس میں کس حد تک سچائی تھی اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہ یقیناً کوئی انفارمیشن ہوگی جس کی بنا پہ انہوں نے پاکستان کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا. اچھا, آخری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, چودھری غلام حسین صاحب جن کو ایک کوئی غالباً کافی کوئی 20 سال پرانا کوئی تقریباً وہ مقدمہ ہے, وارنٹ کوئی تقریباً 10 برس پہلے ایشو کیے گئے تھے. اس مقدمے کے اندر چودھری غلام حسین صاحب کو گزشتہ رات گرفتار کیا گیا لاہور سے ایف آئی اے نے. اب ایف آئی اے کو ریمانڈ نہیں دیا عدالت نے, لیکن عدالت نے ان کو جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر 14 دن کے لیے جیل میں بھیج دیا ہے. اب چودھری غلام حسین صاحب ایک سینئر صحافی ہیں, غالباً ان کی عمر تقریباً 75 برس سے بھی زیادہ بتائی جاتی ہے. اس عمر میں ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا اور ایک 10 سالہ پرانے وارنٹ میں ان کو گرفتار کرنا, کیا یہ میرٹ کے اوپر گرفتاری ہوئی ہے, کیا یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے؟ اس لیے کہ قانون میں جو انٹینٹ ہوتی ہے وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور سلمان نیازی, ابو ذر سلمان نیازی جو ایک قانون دان ہیں, بڑے معروف قانون دان ہیں, انہوں نے بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جناب اس میں جو میلیفائڈ انٹینٹ ہے کیا وہ آپ کو نظر آتی ہے یا نہیں آتی. ان لائنز کے اوپر انہوں نے بات کیا. تو ایک 10 سالہ تقریباً پرانے وارنٹ میں ان کی گرفتاری اور اس موقع کے اوپر گرفتاری کرنا یقیناً جو ہے پھر اس کے اوپر سوالیہ نشانات بھی اٹھیں گے اور کہا جائے گا کہ کیا وجہ ہے کہ اس دور میں آئے روز صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک اور بات بھی کی. آج ہی پریس کانفرنس میں تقریباً چودھری صاحب کی گرفتاری کو آلموسٹ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں, اور اس کے بعد جو رانا صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ مجھے اس وقت تک کوئی نہیں پتا کہ چودھری صاحب گرفتار ہوئے ہیں, آپ کس سے مجھے پتا چل رہا ہے, اور میری گارنٹی ہے کہ میری کوشش ہوگی کہ جو بھی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا جائے. اب یہ انٹیریئر منسٹر ہیں, اتنا بڑا صحافی ہے, اتنے سینئر صحافی ہیں, اور ان کو نہیں بتایا تھا ایف آئی اے نے چودھری غلام حسین صاحب کو گرفتار کرنے سے پہلے؟ کس کے کہنے کے اوپر پھر ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا؟ تو اب اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چیزیں جو ہے وہ کس سمت میں جا رہی ہیں. پر اینی وے, اگر رانا صاحب کو پہلے نہیں پتا تھا, اب ان کو پتا ہے, اور میں امید کرتا ہوں جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چودھری صاحب کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. پہلے تو میں یہ مطالبہ کروں گا کہ چودھری صاحب کو فوراً رہا کیا جائے. ان کے ساتھ اس قسم کا سلوک, وہ کون سا کوئی ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں, اگر کوئی تحقیقات ہیں تو آپ کریں تحقیقات, ان سے ضرور کریں, آئین اور قانون کے مطابق آپ کر سکتے ہیں, ہر شخص سے تحقیقات ہو سکتی ہیں. لیکن ایسے سلوک ان کے ساتھ کرنا کہ ان کو اٹھا لیا جانا اور اب ان کو جیل بھیج دیا ہے, اور کہیں وہ بھاگ رہے تھے کہیں پہ کہ جو ان کو جیل بھیج دیا گیا. امید ہے کہ جی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.